على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته۔ جو شخص اس درود شریف کو 3 مرتبہ روزانہ اور 100 دفعہ جمعے کے دن پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا اس نے دینا نہ ہو، الا الدین، اگر قرضہ یعنی کسی کا ناجائز پیسہ استعمال نہ کیا ہو۔ اگر ناجائز پیسہ استعمال ہوگا اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا، حرام کا کسی طریقے سے حرام کا کھایا ہے۔ ایک آدمی نے قرضہ اٹھایا ہے، ارادہ ہے پورا دینے کا، لیکن اس کے پاس وسعت نہیں، اللہ سے مانگتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے دینے والوں کو پورا کرا دیں گے کہ یہ میرا بندہ چاہتا تھا دینا، اس کو میں نے نہیں دیا، فلہذا کھڑے ہو جائیں گے لوگ جتنے آنے والے، اللہ ان کو کیا وہ جنت پسند ہے جو یہ پیسہ لینا؟ اللہ جنت فرما جاؤ، پھر اس کو معاف کرو، اللہ معاف کرا دے۔ وہ اس طریقے سے ہوگا جس کا قرضہ لیا اور ارادہ ہے کہ میں اس کو ضرور ادا کروں گا، اس کی نیت بڑا تو نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا ایسے، لیکن حرام جس نے کھایا ہوگا، الیاذ باللہ، حرام بڑی بدترین چیز ہے، بڑی بدترین چیز ہے۔ کسی کا حق دبا لینا بڑا برا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ اس سے بچائے، اللہ اس سے بچائے۔ زکوٰۃ اگر کچھ رہ گئی ہے وہ ادا نہیں کی تو مال سارا حرام ہے۔ وہ جب تک جو بھی استعمال کرے گا اس کے لیے وہ حرام ہے، اور قیامت کے دن تمام اس زمانے کے غربا آ جائیں گے، ہاں بھئی اسے لیتے جاؤ، ایک پیسے پر، پیسے کی چوتھائی پر، پیسے پر سمجھ لو چوتھائی پر 700 نماز، اور پیسے پر 2800 نماز، 2800 نماز جو قابل قبول ہوگی، جس کو اللہ فرمائے گی ہاں میں نے قبول کی ہے، اس نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد نمازیں ختم، روزے آ گئے، روزے ختم، حج آ گئی، حج ختم، اور نیکیاں ذکر کار آ گئے وہ ختم، تسبیحات وغیرہ آ گئے وہ ختم۔ جب کوئی نیکی نہیں رہے گی اس وقت ہاں بھائی تیرے گناہ اس پر ڈال دیے گئے، اب اس کے گناہ اس پر آ جائیں گے اور اس کو جہنم رسید کیا جائے گا، اپنے گناہوں کی علیحدہ سزا، دوسروں کے گناہوں کی ایسی سزا۔ اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ فقیر کون؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ تجھے بتاؤ، تمہارے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ مالدار کون ہے، فقیر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ پائی نہ ہو وہ فقیر ہے، کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا نہیں، قیامت کے دن وہ فقیر ہوگا جس کی نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوگی، حج بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، تمام اعمال ہوں گے۔ قیامت کے دن آئے گا، کوئی کہے گا من اکل مال ھذا و ضرب ھذا و شتم ھذا، کہ یا اللہ اس سے مجھے گالی دی تھی، دوسرا کہے گا یا اللہ اس سے میری غیبت کی تھی، تیسرا کہے گا یا اللہ اس سے مجھے تھپڑ مار دیا تھا، چوتھا کہے گا یا اللہ اس نے یہ کیا تھا۔ یعنی سارے آ جائیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی، پھر ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر مسکین کون ہوگا جو جہنم رسید ہو رہا ہے اپنی صرف بدعمالی ان کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے حق کو بچائے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے حق سے بچائے، بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی واسطے ایک دوسرے کو معاف کرتے رہا کرو۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے وہ کیا تھا، نیچے اللہ نے دریا بنایا ہے رحمت والا، رحمت کے دریا میں ابن تیٹ ادھر جا رہا ہے، کبھی خدا کی رحمت ادھر آ رہا ہے، ادھر بڑا خوش۔
میرے پیغمبر نے سوال کیا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام نہیں بتاتا، اس کا میں کام بتا دیتا ہوں۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا، رات جب ہوتی تو جو کہتا کہ یا اللہ جن لوگوں کے میرے حق کی چیزیں کوئی تلف کیا ہے، میری غیبت کی، جب میرا شکوہ کیا، جب میری شکایت کی، جب مجھے گالی دی، جب مجھے تھپڑ مارا، جب میری کوئی چیز اٹھائی، یا اللہ میں سب لوگوں کو اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جب تو ایسا معاف کرنے والا تھا تو بڑا معاف کرنے والا تو میں ہی ہوں نا، میں نے یہ مقام دے دیا۔ اس واسطے آپ سارے عزم کریں کہ جس انسان کا کوئی میرے پر حق ہے یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ اب آپ کہہ دیں سارے یا اللہ جس انسان کا کوئی حق میرے پر ہے میں نے اس کو معاف کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے یہ لوگ ہوں گے۔ اس واسطے خود بڑی پابندی کی اور لوگوں کے حقوں کو معاف کرتے رہے۔ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کو دکھا کر اس امت کو سبق دینا تھا، ہمارے لیے سبق آیا عرض سے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوار وہ انسان ہوگا کہ جس کو اللہ نے مار دیا ہوگا اور 10,000 چھوڑ کے آئے گا۔ توجہ فرمانا، کنتارن مقنطرۃ والقناطیر المقنطرہ، کنتار کے اندر یعنی بڑا خزانہ جس کے شامل ہے وہ 10,000 روپیہ۔ جب 10,000 روپیہ چھوڑ کے آئے گا اب اس کے لیے میدان حشر بھی گرم، پل صراط اتنی مشکل ہوگی کہ اس کو چل نہیں سکے گا، کیونکہ پل صراط پہلے یوں ہوگی، ایسے چڑھ کے جانا ہے، پھر ایسے ہو جائے گی، پھر ایسے ہو جائے گی، سمجھ آ گئی؟ یہاں سے چڑھتے ہوئے پھر اوپر چڑھنا ہے۔ اب اس صاف دیوار پر چڑھ کے دکھاؤ، سارے مجاہد بیٹھے ہو، سارے جوان بھی ہو، بوڑھے بھی ہو، سب کچھ ہو، جوان بھی ہو، سمجھدار بھی ہو۔ کئی دیواریں آپ چڑھے ہوں گے، کئی دیواروں پر آپ بھاگے ہوں گے، کئی درختوں پر آپ نے سواری کی ہوگی، کئی درختوں پر۔ اس سادی دیوار پر اچھی طرح چڑھ کے دکھاؤ، چڑھ سکتے ہیں؟ جب ہماری یہ حالت ہے تو پل صراط پر جو 5,000 سال تک اوپر چڑھنا ہے وہ کچھاری کیسی ہوگی وہ بتاؤ۔ اسی واسطے میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا کاش میں درخت ہوتا شجرتن تو زد کاٹ دیا جاتا۔ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی نا مستدرک حاکم سے، مستدرک حاکم سے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ میرے نبی، جب میرے پیغمبر جو کائنات کے شفیع ہیں خدا کے معاملے میں اتنا خوف غالب ہے کہ یہ کیسے حال ہوگا، کیا کریں گے، کیا حال ہوگا۔ اور امت ایسی ایسی خوش ہیں، جب انسان مذاق میں ہنستا ہے نا فرشتے کہتے ہو بے حیا، تیرے سامنے موت، تیرے سامنے قبر، تیرے سامنے حشر، تیرے سامنے میزان عدالت، تیرے سامنے پرسرات۔ جس نے ان گھاٹیوں میں گزرنا پڑا اس کو بھی ہنسی آتی ہے، بڑا بے حیا ہے تو، الیاذ باللہ۔ میرے عزیزو، بندہ بنتا ہے بندوں کے پاس بیٹھ کر، بندہ بنتا ہے بندوں کے پاس بیٹھ کر۔ اب آپ قریب آئے کتنے بن گئے؟ جتنے قریب آئے اتنے بن گئے، جتنا قرب اختیار کیا اتنی ترقی کی آپ نے۔ یہ کیوں وجہ کہ انسان دین سن سن کے ہمیشہ اصلاح ہوتی ہے میرے پیغمبر کی حدیث اور توجہات باطنی سے، پھر انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ ادھر حدیث سنانی، ادھر قلب پر توجہ دینی تاکہ دماغ کے ذریعے پوری دل میں جائے اور اس پر عمل کی قوت پیدا ہو جائے، سمجھائی؟ اب آپ سارے متشرع بیٹھے ہیں، متدین بیٹھے ہیں، پہلے کسی کی داڑھی تھی جتنے آپ بیٹھے ہیں، تو یہاں آنے سے کیا ہوا؟ یاد رکھو قیامت کے دن 3 قسم کے شرکوں میں انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ توجہ کرنا، آج بڑی خیر ذکر نہ کراؤں گا لیکن یہ بات آپ پوری سمجھ لیں، سمجھیں آپ۔ ایک شرک ہوتا ہے فی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔
ایک شرک ہوتا ہے فی صفات، اللہ کی صفتوں میں، ایک شرک ہوتا ہے کہ صفتوں کے اندر تقاضا جو ہے اس کے خلاف کرنا۔ اب خدا کی صفت کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ قہار اور جبار ہے، یہ ہے نا صرف خدا کی۔ اب ایک انسان جو اللہ کی صفت کو ماننے کے باوجود خدا کی صفت میں وہ پھر بھی زیادتی کرتا ہے تو یہ شرک تقاضا ہو جائے گا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ قہار ہے، اس کی قہاری سے ڈرنا بھی لازم ہے۔ قرآن برابر فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سورۃ ہجر اور یعنی اللہ تعالیٰ نے 14 پارے میں یہ فرمایا کہ میرے بندوں کو اطلاع دے دے، میرے نبی خبر کر دے، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، لیکن میرا عذاب بھی عذاب العلیم ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھنا، بڑا دردناک عذاب ہے جب وہ پکڑ آئے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو لوگوں کو کہ کتنا مشکل وقت ہمارے پر آنے والا ہے۔ فرمایا دیر گیرت دو سخت گیرت دو مرکرا تو مشو مغرور برو علم خدا تو مشو مغرور برو علم خدا دیر گیرت دو سخت گیرت دو مرکرا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حوصلے پر مغرور نہ ہو جا کہ فوراً تجھے پکڑ نہیں رہا، دیر سے پکڑتا ہے پر سختی پکڑتا ہے۔ 400 سال تک فرعون کہتا رہ گیا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں بیٹھا ہوں۔ ایک دن نہیں فرشتے ہلنے لگ گئے جب اس نے یہ کہا تھا، فرشتے کانپ اٹھے کہ یا اللہ یہ کیسا لفظ ہے؟ اللہ نے فرمایا جلدی کیوں کرتے ہو؟ جلدی تو وہ کرے جس کے ہاتھ سے کام جا رہا ہو، میں جب چاہوں گا پکڑ لوں گا، کرنے دے جو کچھ کرتا ہے۔ 400 سال تک وہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا رہا۔ اللہ 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 معاف فرمائے۔ اللہ اتنی مہلت دے دیتا ہے، ایک انسان خدا کی نافرمانی میں بھی انداز چلتا ہے۔ فرمایا اب اس نے خدا تعالیٰ کی صفت قہاریت کو پوری دعوت دی ہے۔ اگر اللہ کی صفت قہاریت کو وہ سمجھتا کبھی اتنے جرائم خدا کے سامنے نہ کرتا۔ اس پر ہمارے لکھتے ہیں، ہماری کتاب ہے فتوحات مکیہ، ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھ ہیں۔ فرمایا کہ جو انسان گناہوں کے اندر بے انتہا ہو جائے گا، خدا کی صفت کے ساتھ اس نے شرک کر دیا ہے، اس شرک کی وجہ سے جہنم میں ابدی رہے گا۔ والعیاذ باللہ۔ واسطے اتنا فرمانی نہ کر کہ وہ بڑی سخت ذات ہے، اللہ آپ کو مجھے اس سے بچائے، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن جو 10,000 چھوڑ کے جائے گا، اب آپ دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن فرماتے ہیں صدیقہ کچھ سونا آیا تھا، فرمایا یا رسول اللہ آیا، آپ خاموش ہو گئے شاید میری بات کو سمجھ جائیں، لیکن پھر اتوار کے دن فرمایا صدیقہ سونا کہاں کیا؟ یا رسول اللہ وہ گھر پڑا ہے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ رب کے دربار میں حاضرون میرے گھر کوئی چیز پڑی ہو، سارا سونا خیرات کر دے، جو بھی آیا ہے سب خیرات کر دے۔ صدیقہ طاہرہ نے سارے کا سارا رضی اللہ عنہ نے خیرات کر دیا۔ جب میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی ملکیت میں ایک چھلا بھی نہیں تھا۔ اللہ اللہ۔ اور فرمایا ما ترکنا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ما ترکنا جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں اس میں وراثت نہیں چلتی، وہ ساری کی ساری بیت المال بن جاتا ہے۔ اللہ میرے عزیزو، ہم اپنے پیغمبر کے اس میں اپنا پر چلے۔ ہمارے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک امیر آدمی آیا ذکر سیکھنے کے لیے، حضرت نے سکھانا شروع کیا،
اور حضرت کا خاصا معتقد ہو گیا۔ حضرت چونکہ غوث تھے اور غوث کو اللہ تعالیٰ اگلی اطلاع دے دیتا ہے، ہوتا خدا کی طرف سے اطلاع ہے، عالم الغیب سے خدا ہے، اطلاع دے دے جس کو دے دے، علم غیب کسی کو حاصل نہیں۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، تمام غیب اللہ کے پاس ہے، کوئی علم غیب جاننے والا۔ اب رہی بات یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی کو کسی چیز کی کشن یا کسی کو کرامت یا کسی کو معجزہ عطا فرما دے، وہ اس کا انعام ہے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ اس کی زندگی کے اب جو دن ہیں وہ صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کچھ وار ہے؟ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ، وہ لاتا رہا، حضرت کے ذمہ میں پیش کرتا رہا، حضرت ادھر دے ادھر دے ادھر دے، یہاں تک کہ جس دن اس نے مرنا تھا اس کے گھر 1 پیسہ حضرت نے رہنے نہ دیا۔ اب اس کو موت آئی تو کہاں سے کہاں چلا گیا، کتنا بڑا۔ یعنی جو ہمارے اکابر تھے وہ ایسے پہچان کر کام کرتے تھے تاکہ دنیا سے جائیں نا، میرا جو متعلق ہو گیا، میرا متعلق ہی جہنم میں جائے۔ جب ایک ولی اپنے متعلق کو جہنم میں جانے کی خواہش نہیں کرتا تو نبی جہنم میں امت کی جانے کی کیسی خواہش کر سکتے ہیں؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میرا نبی کہاں برداشت کرے گا کہ میری امت ہو اور پھر جہنم میں جائے؟ الیاذ باللہ۔ میرے نبی کی شفاعت فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی تیرا رب تمہیں اتنا دے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی مانگتے رہیں گے، خدا دیتا رہے گا، ایک ایک کر کے جنت سے لکھتے رہیں گے، اللہ کا انعام ہوگا، اللہ جنت سے بچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھاگیں گے پل صراط پر، میزان عدالت پر اور حوض کوثر پر۔ 3 مقام ہوں گے، حضور کو کسی وقت امن ہوگا، کبھی بھاگی پھیری مت جا رہی ہو۔ اب آپ کے جانے سے پہلے جو بدبختی میں جہنم میں گر گیا وہ تو گر گیا، لیکن جس کو آپ نے دیکھ لیا جانے نہیں دینا، اور جس کو وہی دیکھ وقت ہوگا جس کو میرے نبی دیکھ لے گا۔ میزان عدالت پر فوراً وہاں سے بھاگ کر میزان عدالت میں آئیں گے۔ جس کے نامہ اعمال نیکیوں کا کم ہوگا، حضور اپنی نیکیاں بڑھا کر اس کو کہیں گے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ پھر وہاں سے جو رہا کھایا کو پانی پلانا، اس کو مگر کو پانی پلاؤ، پھر سیدھا میزان پل صراط پر۔ پھر وہاں جو پہلے کو گر چکے ہیں، جو میرے نبی کی نظر اگر گرنے نہ دیں گے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے